اگر لفظ تعمیر ہمارے سامنے آتا ہے تو عمارت کا تصور لازمی ہے۔ ہندوستان اگر ایک عمارت ہے تو اس کی بنیاد مسلمانوں کی تہذیب ہے، اور ہندوستان کی اس بنیاد کے بعد اگر دیواروں کی طرف جاتے ہیں تو اس ہندوستان کی میں علم کی جو روشنی ہے یہ اس ملک کی دیواریں ہیں، اور اس ملک کا جو چھت ہے وہ آزادی کی قربانی ہے۔ تو بھارت میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے بھارت کی تعمیر میں، اس کے لیے تین لفظی تین جملے کافی ہیں: تہذیب کی بنیاد، علم کی روشنی اور آزادی کی قربانی۔ یہی کافی ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ملک تہذیب سے محروم تھا اور مسلمانوں نے تہذیب دی کہ تمہیں کیسے چلنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، آئیے اور جائیے، تشریف لائیے، خوش آمدید۔ کہاں کس کو معلوم تھا؟ مسلمانوں نے تہذیب دی۔ کھانے کا طریقہ اس ملک کے لوگ نہیں جانتے تھے، مسلمانوں نے بتایا تمہارا یہ دسترخوان، تمہارا یہ آب خورا اور تمہارے کھانے کے سلسلے میں بیٹھ کر کھانا، دسترخوان بچھانا اور اس جیسی جو کھانے کی ڈشز ہیں، مسلمانوں نے جتنے ڈشز دیے ہیں کسی بھی قوم نے نہیں دیے ہیں۔ اور یہ تہذیب جو مسلمانوں نے دی ہے اس ملک کو، کہ اس ملک کے لوگوں کو تہذیب کا لفظ معلوم نہیں تھا، تمدن کا لفظ معلوم نہیں تھا، مسلمانوں نے اس ملک کو تہذیب دی ہے۔ ہمارے اس ملک کے بادشاہوں نے اس ملک کو تہذیب دی ہے، اور تعلیمات کے لیے یہ ملک ہمارے سامنے ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس جیسے ادارے سب بتا رہے ہیں کہ اس ملک کی دیوار اس علم کی روشنی سے کس طرح پھیلائی گئی تھی۔ بزرگان محترم، اس ملک کے بانی بھی ہم ہیں، اس ملک کے معمار بھی ہم ہیں، اور اس ملک کے وفادار بھی ہم ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابر یہاں موجود ہیں، یہ سب ان ساری حقیقتوں کو تاریخ کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اپنے بڑوں کے سامنے لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ بے ادبی ہوگی، مجھے یوں ہی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی بات کہی ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے ہمارے اکابر ساری حقیقتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ تصور میں نہ آئے یہ بات کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، بالکل رہیں گے، اور پوری طرح اپنی اسلامی تہذیب کے ساتھ، اپنی اسلامی وضاقتہ کے ساتھ رہیں گے، اور پوری ہمت کے ساتھ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے میناروں کے ساتھ، اپنی گنبدوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے مکاتب کے ساتھ، اور اپنے اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس ملک میں انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور کسی بھی قسم کا خوف اور کسی بھی قسم کی مایوسی اور بزدلی اپنے دل میں ہم ہرگز نہیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔